بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں کچھ داستانیں سنتا ہے، کچھ سٹوری سنتا ہے کہ کیسے کسی سفر کا آغاز ہوا، کیسے کوئی ایک بیج لگا، کیسے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، کیسے وہ تناور درخت بن گیا، کیسے وہ پہلے دوسروں کو دیکھ کے انسپریشن لیتا تھا اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک سلسلہ ذرا بہتر بنا دیا، مناسب بنا دیا۔ شان رمضان کے میری زندگی میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ میرے لیے بھی ایک داستان تھا۔ کہہ لیجئے کہ آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں داستان شان رمضان۔ یہ چونکہ ہم نے آج اس وقت اگر ممکن ہے کہ آج اذان مغرب کے بعد چاند کی رویت ہو گئی تو شان رمضان 2023 کا اختتام ہو جائے گا، اور یوں شان رمضان کا ایک ڈیکیڈ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ٹیکنیکلی تو ہم نے 10 سال پہلے مکمل کر لیے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ 11واں سال جب اپنی تکمیل کو پہنچے تو پھر ہم کہیں کہ 10 سال کی تکمیل کے بعد اب ہم 11واں سال بھی مکمل طور پہ ختم کر چکے۔ تو یہ 2013 کا یہ معاملہ ہے کہ جب میں کرنٹ افیئرز اور اس طرح کی چیزوں سے وابستہ تھا، کہ جب مجھے کہا کہ رمضان نشریات کے حوالے سے آپ کوئی سلسلہ یعنی ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں اور جنید بھائی ایک دو نشریات کر چکے تھے، جس کے بعد یہ خیال آیا مینجمنٹ کے ذہن میں کہ وسیم بادامی اور جنید جمشید کوئی نشریات کریں رمضان کی۔ تو ابتداً یہ آئیڈیا مجھے کوئی کچھ سمجھ اس اعتبار سے نہیں آیا کہ یعنی میں نے کہا کہ اب میں کرنٹ افیئرز اور یہ سب یہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، جس طرح ہم داستان میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت ہمیں داستان کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے، تو یہاں بھی قصہ مختصر یہ کہ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ کے کہ چلو ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، معاملہ نہیں بھی چلا تو ٹھیک ہے، جو چیزیں پہلے سے کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 2013 شان رمضان کا ہم نے یہ سوچ کر آغاز کیا۔ اگلا منظر جو آپ دیکھیں گے وہ شان رمضان، جس کی آج 11 سال اذان مغرب کے بعد چاند کی صورت میں 11 سال مکمل ہو جائیں گے، ایک دہائی مکمل ہو چکی ہے، ایک ڈیکیڈ کا سفر ہو چکا ہے، الحمدللہ جنریشنز ساتھ بڑھی ہوئی ہیں، ہم خود ساتھ ساتھ بڑھے ہوئے ہیں۔ جب اگلا منظر دیکھیں گے یہ شان رمضان 2013 کا اس سیٹ کا پہلا منظر ہے۔ سجدے میں جاگے دے اللہ کے حضور میں سر کو۔ شہر رمضان بس گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، اور یہی ہے شان رمضان۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم سے میں وسیم بادامی آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی، ماہ رمضان المبارک اسی خشوع و خضوع اور بھرپور انداز میں منانے کی یقین دہانی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس سفر میں جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے پہلی بات یہ کہی تھی سب سے کہ ایک تو یہ کہ شان رمضان بتائیے میں کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ بڑا یہ کہاں کرنٹ افیئرس کہاں یہ۔ دوسرا یہ کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک ظاہر سنگر رہے، پھر اس کے بعد اب وہ ایک مبلغ ہیں، تو وہ کام ہے کہ تو کوئی ربط ہی نہیں بنے گا۔ مجھے یاد ہے مجھے جی صاحب نے مجھے جملہ کہا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے صرف لنکنگ دینی ہے، آپ کا کام ہے لنکنگ دینے کا، اور باقی جو ہے وہ جنید بھائی وہ چیزیں دیکھیں گے اور آپ نے اس کے لنکس وغیرہ دینا ہے۔ تو بہرحال میں نے اگین یہ سوچا کہ چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جوڑی پتہ نہیں چلے نہ چلے کیا ہے، نہ بھی چلے تو کیا نقصان ہے۔ اگلا جو آپ منظر دیکھیں گے شان رمضان پہلا 2013 جو کہ میرا اور جنید بھائی کا پہلا شان رمضان تھا، اس میں ہم نے پہلی مرتبہ جنید جمشید صاحب کو، جہاں سے سفر میرا اور جنید بھائی کا آغاز ہوا، ہم نے ان الفاظ میں جنید صاحب کو اسی سیٹ پر آج سے 10 سال 11 سال پہلے انوائٹ کیا تھا ہم نے۔ میں اس ٹرانسمیشن کی، اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا میرا تو ان سے ایک خاصا ذاتی تعلق بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، کئی نوجوانوں کے رول ماڈل بھی ہیں، زبردست نعت خوان بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت شائستہ انداز میں دعوت اسلام بھی دیتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب جنید جمشید صاحب۔ جنید بھائی آئیے۔ سجدے میں جاگے دے اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے۔ یہ جنید جمشید صاحب کا کی پہلی آمد تھی شان رمضان کے سیٹ پر، اور ان کا جو انیشل کامنٹ تھا، پہلا کامنٹ شان رمضان پر
जुनैद जमशेद साहब का वो कुछ इस तरह का था, वो कुछ ये था. في فيريرو نلتزم بتوريد مكوناتنا بمسؤولية. معرفة مصدرها تساعدنا على بناء سلسلة تحترم الناس والكوكب. جودة فيريرو في الصميم. कुछ ये था. तो जब ARY ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं बहुत खुश हुआ. फिर मुझे ये पता चला कि आप मेरे को होस्ट हैं. मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ. तो आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म तो नहीं हो गई ये सुन के? बढ़ गई क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ और मैं माशाल्लाह देखता हूँ आप यू माशाल्लाह अ वेरी बोल्ड होस्ट. आप एक बोल्ड होस्ट हैं और आप मैं समझता हूँ कि आप पूरे सच और इखलास से आप अपना प्रोग्राम करते हैं. वैसे मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे पैसे ही इस काम के मिलते हैं. नहीं, लेकिन आप इसको अच्छा करते हैं तो मेरे लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हो गई. मैं इंशाल्लाह इस 30 डेज के अंदर मैं आपसे सीखूंगा बहुत कुछ. अरे ये जुनैद जमशेद साहब के इनिशियल कमेंट से शान रमज़ान के बारे में. फिर इस सफ़र का आगाज़ हुआ. मुझे याद है वो लंबी लंबी हमारी मीटिंग्स होती थी कि क्या करना है, किस तरह करना है. हमारे चारों नात खां हजरात हमारे साथ, उस वक्त 3 नात खां हजरात, ज़ोहैब अशरफी साहब ने बाद में ज्वाइन किया ये नात खानों का सेगमेंट. यानी हम लिटरली एक यानी कि आपको पता नहीं शायद अजीब लगे ये बात या क्या, हम ये भी देखते थे, मैं ज़ाती तौर पे ये देखता था कि अगर 3 नात खां हजरात ने ये 1 2 3 नातें पढ़ी हैं तो किस नात पर रद्द अमल कैसा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आया है, किस नात को हमें ज़्यादा तवातुर के साथ पढ़ना चाहिए. यानी इतनी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स के साथ